جب نبی پیدا ہوئے تو یہ ستارے بالکل قریب آسمان میں جیسے یہ قمقمے دکھائی دے رہے ہیں، یہاں حضرت آمنہ کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، فرشتہ حضرت جبریل 3 جھنڈے لے کر کے آتا ہے۔ رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی ظہر الکعبہ۔ 3 جھنڈے لے کر کے آتا ہے۔ حضرت آمنہ خود بیان فرماتی ہے، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑا۔ لیکن مجھے بتانا یہ ہے کہ جب حضرت حلیمہ لینے کے لیے آئی ہے تو آپ نے سنا ہوگا حضرت حلیمہ کی کمزور اونٹنی وہ طاقتور ہو جاتی ہے، بکریوں میں دودھ نہیں تھا، ان کے تھنوں میں دودھ پڑ جاتا ہے، ہر طرف ہریالی ہریالی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا اس سال بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں، جدھر دیکھو راستوں میں گلیوں میں خوشبو آ رہی ہے، مچھلیاں ایک دوسرے کو بشارت دینے لگی ہیں۔ اور یہی تک نہیں، قریش کے جانور بولنے لگے تھے، یہ سب تم نے سنا ہوگا، مگر میں تھوڑا سا ہٹ بچ کے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ سنو، حضرت حلیمہ کی گود میں میرے نبی لیٹے ہیں، کپڑا ڈھکا ہوا ہے۔ اب مکے کی سرحد پہ حضرت حلیمہ پہنچ جاتی ہیں، تھوڑا تیزی سے بولوں گا ٹائم کم ہے۔ حضرت حلیمہ پہنچ جاتی ہیں، گود میں نبی لیٹے ہیں، کسی کو کیا پتا ہے اگر کپڑا ڈھکا ہوا ہے تو کون بچہ کس کا بچہ ہے، یہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ لیکن مکے کی سرحد پر جب پہنچتی ہے حضرت حلیمہ خود بیان فرماتی ہے، میرے دل میں خیال آیا، اے حلیمہ تو اتنی مالدار نہیں ہے، اے حلیمہ تو اتنی پیسے والی نہیں ہے، اے حلیمہ تیرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، تو جیسے تیسے کر کے روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے ایک ٹوٹی پھوٹی سواری لے کر کے تو مکے آ گئی ہے، پھر پتہ نہیں کبھی آنا ملے نہ ملے۔ اے حلیمہ ارے تو آ گئی ہے تو ایک تیر 2 شکار کر لے، بچہ تو مل ہی گیا ہے، مگر مکے میں خانہ کعبہ ہے، ارے جا تو رہی ہے خانہ کعبہ کا، جاتے جاتے طواف کرتی جا، اس میں حجر اسود ہے، اس کو چومتی جا، خانہ کعبہ کی چوکھٹ چوم کے چلی جانا۔ حضرت حلیمہ کے دل میں خیال آیا، حلیمہ نے اپنا رخ موڑ دیا خانہ کعبہ کی طرف کو۔ جب رخ موڑا ہے تو سنو، جیسے ہی رخ موڑا حضرت حلیمہ وہاں پہ پہنچی، میرے نبی گود میں ہے، کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ جو لوگ نبی کو اپنی طرح بتاتے ہیں انہیں چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے، یا تو وہ مولانا نہیں ہے یا پھر وہ ابلیس کا چیلا ہوگا جو نبی کو اپنی طرح بتاتا ہے۔ مگر سنو پیارے، اب میرے نبی گود میں لیٹے ہیں، حضرت حلیمہ پہنچی، لوگ طواف کر رہے تھے، جیسے ہی حلیمہ پہنچی تو لوگوں نے دیکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا، مشاہدہ کرنے والوں نے کیا، حلیمہ اگر ادھر آئی تو کعبہ ادھر کو جھک گیا، حلیمہ ادھر آئی تو کعبہ ادھر کو جھک گیا، حلیمہ ادھر گئی تو کعبہ ادھر کو جھک گیا۔ لوگوں نے طواف دیکھا، ارے کعبہ جھک رہا ہے، خاتون سے کہا، حلیمہ سے کہا کون خاتون ہے، تمہارا نام کیا ہے، کہاں کی رہنے والی ہو، اپنا بایو ڈاٹا بتاؤ۔ حلیمہ کہنے لگی تمہیں نام سے کیا مطلب ہے؟ لوگ بولے سنو، پوری دنیا کے لوگ اگر جھکتے ہیں تو کعبے کی طرف کو جھکتے ہیں، آج یہ کعبہ تمہاری طرف کو جھک رہا۔ حلیمہ بولی نہیں، یہ کعبہ میری طرف کو نہیں بلکہ میری گود میں کعبے کا کعبہ ہے، اس کی طرف کو جھک رہا، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے یوں کی، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، انجمن برکات سننے کی ہے۔ بڑی پیاری بات سامنے آ گئی ہے، بڑی تیزی سے ختم کرنے لگا ہوں پیارو، مگر بڑی پیاری بات سامنے آ گئی ہے۔ حضرت حلیمہ جب میرے نبی کو لینے گئی تھی تو ایک بکری ایسی تھی جس بکری کا پیٹ پھول گیا تھا، جس بکری کے منہ سے تھوک اور رال ٹپک رہی تھی۔ لوگوں نے یہ تصور کر لیا تھا یہ بکری اب نہیں بچے گی، اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کر رہی ہے، اس بکری نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اب یہ بکری مر جائے گی، بچے گی نہیں۔ حلیمہ بھی یہی سوچ کے چلی گئی تھی یہ بکری مر جائے گی، مگر حلیمہ جب گھر پہنچی ہے میرے نبی گود میں ہے، بکری جو تھی سسک رہی تھی۔ او کمیٹی والوں مبارکباد ہے تمہیں، اور پورے سرولی والوں جو تم نے کمیٹی والوں کا ساتھ دیا ہے تمہیں بھی مبارک
बाद है। आज नबी की, आज अगर नबी का फैजान, नबी का करम हो गया तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे नबी हजरत हलीमा की गोद में है। जब हलीमा के घर आते हैं, जैसे ही आए नबी ने उधर को थोड़ा थोड़ा इशारा किया, अब मेरे नबी गोद में है। हलीमा बकरी को देखने जाती है, जैसे ही बकरी के पास बैठती है, नबी भी गोद में है। मेरे नबी कुलबुलाए, मेरे नबी मचले, मचलना था। मेरे नबी के दोनों पांव बकरी के पेट पर रख गए। जैसे ही रखे तो वो बकरी उठ के खड़ी हो जाती है और ठीक हो जाती है, सांसें लेने लगती है, खाने लगती है। बरेली के इमाम बोले, जिनके तलवों का धोवन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शेर की एक तशरीह और करूंगा, जरा सुनो। मेरे नबी, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की ये बात जब फैल जाती है सारे लोगों में, कहा रे देखो जो बच्चा आया है वो तो नूरानी बच्चा है, वो तो बरकत वाला बच्चा है, वो तो प्यारा बच्चा है। कितने प्यारे हो। आज नबी का जिक्र हो रहा है और हमने ये पढ़ा है, जहां पे अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, मेरे आका खुद तशरीफ ले आते हैं। रहमत के फरिश्तों का जिक्र भी होता है। आका की महफिल में आका खुद आते हैं। अगर सिरोली वालों तुमने डीजे नहीं बजाए, तुमने ढोल ताशे गाजे नहीं बजाए, नबी की महफिल सजाई है, नबी अगर सिरौली में आ गए हैं तो तुम्हारी सिरौली की तकदीर बुलंदो वाला हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह सुनो। और पहले से भी किस्मत बुलंदो वाला है। नबी की औलाद जो यहाँ रहती है, नबी के शहजादे जो यहाँ रहते हैं, तुम कभी ना कभी तो अपने बच्चों के घर जाते ही होगे, कभी ना कभी तो अपनी औलाद के घर जाते होगे। अगर नाना इन नवासों के घर आ गए तो नवासों का घर कहीं लंदन में नहीं होगा या नहीं होगा, मगर सिरौली में जरूर है। सैयद शहादत मियां बैठे हुए। लेकिन सुनो, मेरे नबी की जब ये बात उड़ गई कि बच्चा जिसके पांव से, जिस बच्चे के पांव अगर किसी बीमार को लग जाए तो वो बीमार ठीक हो जाए, बुखार वाले को लग जाए बुखार ठीक हो जाए, मरने वाला हो तो वो ठीक हो जाए। औरतें इकट्ठी हो गई, जमा हो गई, ज्यादा औरतें थी। नबी बोली हजरत हलीमा बोली, शीमा जरा बर्तन लाओ। बर्तन लाया गया। लाने के बाद मेरे नबी के इतने इतने पांव अभी छोटे से ही है, मेरे नबी के पांव बर्तन में धुला दिए। और धुलाने के बाद मेरे नबी के पांवों का जो धोवन था, हलीमा ने, जहां डॉक्टर फेल हो जाए, हकीम फेल हो जाए, दवा फेल हो जाए, जहां ठीक ना हो, नूरानी बच्चे के पांवों का धोवन ठीक हो जाएंगे। और मेरे नबी ने जिस बच्चे ने मेरे नबी का वो पांवों का धोवन पिया था या सर पे हाथ रखा, अरे ठीक तो हुए ही थे, मगर मुशर्रफ बाइस्लाम भी हो गए थे। बाद में नबी पे उन्होंने कलमा पढ़ा था, तभी तो बरेली के इमाम बोले, जिनके तलवों का धोवन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। प्यारा, वो बातें तो इतनी है। अल्लाह, मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, रसूलुल्लाह की जिंदगी को अपनी जिंदगी के लिए नमूना बना लो।